بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ انسان کا اپنے ہاتھ سے کمانا اور محنت کرنا، اس مسئلے کی پہلی حدیث ہے 2070۔ یہ عروہ بن زبیر سے مروی ہے۔ وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو فرمایا، میری قوم جانتی ہے کہ میرا تجارتی کاروبار میرے گھر والوں کی گزران کے لیے کافی رہا ہے، لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں، اس لیے آل ابوبکر اب بیت المال میں سے کھائے گی اور ابوبکر مسلمانوں کا مال تجارت بڑھاتا رہے گا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب خلافت کے کام میں میں مصروف رہوں گا تو مجھ کو اپنا ذاتی پیشہ اور بازاروں میں پھرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے میں بیت المال سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ لیا کروں گا، اور یہ خرچہ بھی میں اس طرح سے نکال دوں گا کہ بیت المال کے روپے پیسے میں تجارت اور سوداگری کر کے اس کو ترقی دوں گا اور مسلمانوں کا فائدہ کراؤں گا۔ حدیث نمبر 2071۔ عروہ بن زبیر روایت کہتے ہیں کہ عائشہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، اور زیادہ محنت و مشقت کی وجہ سے ان کے جسم سے پسینے کی بو آتی تھی، اس لیے ان سے کہا گیا کہ اگر تم غسل کر لیا کرو تو بہتر ہوگا۔ اس کی روایت حمام نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کی ہے۔ حدیث نمبر 2072۔ مقدام روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2073۔ حمام بن منبہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی کا کام کرتے تھے، داؤد علیہ السلام لوہار کا کام، اور نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے، اور ادریس علیہ السلام کپڑے سیاہ کرتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت پیشہ تھے، لہٰذا کسی بھی حلال اور جائز پیشہ کو حقیر جاننا اسلامی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2074۔ متفق علیہ۔ ابو عبید جو کہ عبد الرحمن بن عوف کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی لکڑی کی گٹھر اپنی پیٹھ پر لے جا کر کے بازار میں بیچے، یہ بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کو دے اور ہو سکتا ہے کہ اسے نہ دے۔ یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی کلہاڑی لے، جنگل جائے، لکڑی کاٹے، گٹھر بنائے، لاد کے آئے، اور اس کے بعد میں پھر مارکیٹ میں بیچے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔
حدیث نمبر 2075 زبیر بن عوام روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اپنی رسیوں کو سنبھالے اور ان میں لکڑی باندھ کر لائے تو وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ سوال سے بچنا اور خود محنت مزدوری کر کے گزارا کرنا ایک سچے مسلمان کی شاندار زندگی ہے، اور یہی اس کی علامت ہے۔ باب السہولۃ والسماحۃ فی الشراء والبیع ومن طلب حقا فلیطلبہ فی عفاف۔ خرید و فروخت کے وقت نرمی کرنا، وسعت اور فیاضی کرنا، اور کسی سے اپنا حق پاکیزگی کے ساتھ مانگنا۔ یہاں پر دو لفظ آئے ہیں، الشراء والبیع، اور یہ کتاب البیوع ہے۔ باع کے معنی ہوتے ہیں خریدا، اور باع کے معنی ہوتے ہیں بیچا۔ شرع کے معنی ہوتے ہیں خریدا، اور شرع کے معنی بیچا۔ یہ کلمہ ازداد میں سے ہے۔ کلمہ ازداد ان کلمات کو کہتے ہیں جن کے دو معنی ہوں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ضد اور ایک دوسرے کے الٹا ہوں۔ تو جیسے باع، تو باع معنی بیچا، اور باع معنی خریدا، اور بیچنا اور خریدنا ایک دوسرے کے ضد ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے، سختی نہیں کرتا ہے، الفت و محبت سے مانگتا ہے۔ باب من انذر موسرا، جو شخص مالدار کو مہلت دے، مالدار کو مہلت دینے کا بیان۔ متفق علیہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے کسی شخص کی روح کے پاس موت کے وقت فرشتے آئے اور پوچھا کہ تو نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں؟ روح نے جواب دیا کہ میں اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ وہ مالدار لوگوں کو مہلت دے دیا کریں اور ان پر سختی نہ کریں، اور محتاجوں کو معاف کر دیا کریں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتوں نے بھی اس سے درگزر کیا اور اس پر سختی نہیں کی۔ یہاں پر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرض دار اور مالدار ہو مگر اس پر سختی نہ کرے، اگر وہ مہلت چاہے تو مہلت دے دے۔ مالدار کی تعریف میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا جس کے پاس اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ موجود ہو۔ ثوری اور ابن مبارک اور امام احمد اور اسحاق نے کہا جس کے پاس 50 درہم ہوں وہ مالدار ہے، اور امام شافعی کا کہنا ہے کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے، کبھی جس کے پاس 1 درہم ہو مالدار کہلا سکتا ہے جب وہ اس کے خرچ سے فاضل ہو اور زائد ہو، اور کبھی 1000 درہم رکھ کر بھی آدمی مفلس ہوتا ہے جبکہ اس کا خرچہ زیادہ ہو اور عیال بہت ہوں اور وہ قرض دار رہتا ہو۔ باب من انذر معسرا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اس کے ثواب کا بیان۔ حدیث نمبر 2078 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہہ دیتا کہ اس سے درگزر کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اس کو درگزر کر دیا اور اسے معاف کر دیا۔ تنگ دست کو مہلت دینا اور اس پر سختی نہ کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، مگر ایسے لوگوں کو بھی
नाजायज फायदा न उठाना चाहिए कि माल वाले का माल ज़ाय करें और तलफ करें। दूसरी रिवायत में है कि मकरूज अगर दिल में अदायगी कर्ज की नीयत रखेगा तो अल्लाह पाक भी जरूर उसका कर्ज अदा करा देगा। बाबुन इदा बय्यनल बय्यानी वलम यक्तुमा व नसाहा, जब खरीदने और बेचने वाले दोनों साफ साफ बयान कर दें और एक दूसरे की बेहतरी चाहें और ऐब को ना छुपाएं, खैरख्वाही करें। अद्दा बिन खालिद से मरवी है, कहते हैं कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बैनामा लिख कर दिया था। उसमें ये इबारत थी, ये वो कागज है जिसमें मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अद्दा बिन खालिद से खरीदने का बयान है। ये बै मुसलमान की है, मुसलमान के हाथ, न इसमें कोई ऐब है, न कोई फरेब, न फिस्को फुजूर, न कोई बदबातिनी। और कतादा ने कहा कि गायला, जिना, चोरी और भागने की आदत को कहते हैं। इब्राहिम नखई से किसी ने कहा कि बाज दलाल अपने अस्तबल का नाम आरी खुरासान और सजिस्तान यानी खुरासानी इस्तबल और सजिस्तानी इस्तबल रखते हैं और धोखा देने के लिए कहते हैं कि फुला जानवर कल ही खुरासान से आया था और फुला आज ही सजिस्तान से आया है। तो इब्राहिम नखई ने इस बात को बहुत ज्यादा नागवारी के साथ सुना। उक़बा बिन आमिर का कहना है कि किसी शख्स के लिए ये जायज़ नहीं कि कोई सौदा बेचे और ये जानने के बावजूद कि उसमें ऐब है, खरीदने वाले को उसके मुतालिक कुछ न बताए। काज़ी अयाज ने कहा, सही यूं है कि अदा के खरीदने का बयान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसे तिरमिजी और नसई और इब्ने माजा ने इसे मौसूलन रिवायत किया है। मकसद ये है कि बेचने वाले का फर्ज है कि मामला की चीज के ऐब व सवाब से खरीदार को पूरे तरह से मुत्तला करे और पूरे तरह से आगाह करे। हदीस नंबर 2089 मुत्तफ़क़ुन अलैह। उबैदुल्लाह बिन हारिस हकीम बिन हिजाम से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरीदने और बेचने वालों को उस वक्त अख्तियार रहता है जब तक दोनों जुदा न हों या आपने हत्ता यतफर्रका कहा। अगर दोनों ने सच्चाई से काम लिया और हर बात साफ साफ खोल दी तो उनकी खरीदो फरोख्त में बरकत होती है, लेकिन अगर कोई बात छुपा कर रखी या झूठ कही तो उनकी बरकत खत्म कर दी जाती है। इस बाब का मकसद ये है कि सौदागरों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने माल का हुस्न क़ुब सब जाहिर कर दें ताकि खरीदने वाले को बाद में शिकायत का मौका न मिल सके, और इस बारे में कोई झूठी कसम हरगिज न खाएं। और ये भी मालूम हुआ कि खरीदार को जब तक वो दुकान से जुदा ना हो माल वापस करने का अख्तियार है। हाँ, दुकान से चले जाने के बाद ये अख्तियार ख़त्म है, मगर ये कि हर दो ने बाहमी तौर पर एक मुद्दत के लिए इस अख्तियार को तय कर लिया हो तो ये अम्र दीगर है। तो बाय और मुश्तरी किसी चीज़ का सौदा करते हैं तो जब तक बैठे हैं तब तक उनको अख्तियार है, चाहें तो फंस कर दें चाहें तो बाकी रखें। लेकिन अगर कोई उठ के चला गया फिर वापस आया तो बै पक्की हो जाएगी, वो बै पक्की हो जाएगी। अब किसी को फस्ख करने का या रद्द करने का अख्तियार नहीं है। लेकिन अगर बाय और मुश्तरी ने एक दिन या 2 दिन या 3 दिन की कैद लगाई कि 2 दिन में हम बताएंगे 3 दिन में हम बताएंगे, तो फिर जितनी मुद्दत की शर्त और कैद लगाई है
اتنی مدت تک یہ خیار باقی رہے گا۔ باب بیع الخلط من التمر، مختلف قسم کی کھجور ملا کر بیچنا۔ حدیث نمبر 2080، متفق علیہ۔ ابو سعید روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف قسم کی کھجوریں ایک ساتھ ملا کر دی جاتی تھیں، اور ہم 2 سا کھجور 1 سا کے بدلہ میں بیچ دیا کرتے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سا 1 سا کے بدلہ میں نہ بیچی جائے، اور نہ 2 درہم 1 درہم کے بدلے بیچے جائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی مخلوط کھجوروں کی بیع جائز ہے، کیونکہ ان میں جو کچھ بھی عیب ہے وہ ظاہر ہے، اور جو عمدگی ہے وہ بھی ظاہر ہے، کوئی دھوکہ بازی نہیں ہے۔ لہذا ایسی مخلوط کھجوریں بیچی جا سکتی ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت فرمائی وہ حدیث سے واضح ہے اور ظاہر ہے۔ باب ما قیل فی اللحام والجزار، گوشت بیچنے والے اور قصاب کا بیان۔ حدیث نمبر 2081، ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو شعیب تھی تشریف لائے، اور اپنے غلام سے جو قصاب تھا کہا کہ میرے لیے اتنا کھانا تیار کرو جو 5 آدمی کے لیے کفایت کر جائے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ اور 4 آدمیوں کی دعوت کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کے چہرے مبارک پر بھوک کا اثر دیکھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ کے ساتھ ایک اور صاحب آ گئے۔ نبی اکرم نے کہا ہمارے ساتھ ایک اور آدمی آ گئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو انہیں بھی اجازت دے دیجئے، اور اگر چاہیں تو واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ میں انہیں بھی اجازت دیتا ہوں۔ تو دعوت وغیرہ میں اتنے ہی لوگ جانا چاہیے جتنے کی دعوت ہے، اور اگر اتفاق سے کوئی بچہ یا بڑا بھی چلا جاتا ہے تو جا کر کے پہلے جو دعوت دینے والے ہیں ان سے ملیں، ان کو مبارکباد دیں، اور ان کے کان میں آواز ڈال دیں کہ ہم آپ نے 2 آدمی کی دعوت دی تھی پر ہم 3 آ گئے ہیں، آپ نے 1 آدمی کی دعوت دی تھی پر میرے ساتھ ایک بچہ آ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ دعوت کھا لیتے ہیں۔ تو اجازت دے دیں تو پھر شریک ہو جائیں گے، نہیں اجازت دیں تو پھر جس کو نہیں اجازت ملی ہے وہ گھر واپس آ جائیں۔ وہ آدمی طفیلی بن کر آیا۔ اصل میں طفیل نام کر کے ایک صاحب تھے جن کو دعوت کھانے کا بڑا شوق تھا عربوں میں، اور وہ بنا بلائے اچھی پارٹیوں میں اور بڑے بڑے عربوں کی دعوت میں چلے جاتے تھے، اچھا خاصا کپڑا پہن کر کے بیٹھ کر کے دعوت کھا کے چلے آتے تھے۔ تو طفیلی ان کو کہا جاتا ہے جو بن بلائے مہمان ہے، ان کو دعوت نہیں دی گئی پر وہ آ گئے۔ تو وہ طفیلی بن کر چلا آیا، اس شخص کا نام معلوم نہیں۔ نبی اکرم نے صاحب خانہ سے اجازت لی تاکہ اس کا دل خوش ہو، اور ابو طلحہ کی دعوت میں آپ نے یہ اجازت نہیں لی، کیونکہ ابو طلحہ نے دعوتیوں کی تعداد مقرر نہیں کی تھی، اور اس شخص نے 5 کی تعداد مقرر کر دی تھی، اس لیے آپ نے اجازت کی ضرورت سمجھی۔ حدیث میں قصاب کا ذکر ہے اور گوشت بیچنے والوں کا، اسی سے اس پیشہ کا جواز بھی ثابت ہوا۔ باب ما یمحق الکذب والکتمان فی البیع، بیچنے میں جھوٹ بولنے اور عیب کو چھپانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔
حدیث نمبر 2082 متفق علیہ۔ حکیم بن حزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں کہ بیع کو فسخ کر دیں، رد کر دیں یا ایک ہی اسے جاری رکھیں، برقرار رکھیں۔ اگر دونوں نے سچائی اختیار کی اور ہر بات کھول کھول کر بیان کی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی، اور اگر انہوں نے کچھ چھپائے رکھا یا جھوٹ بولا تو ان کے خرید و فروخت کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ تو یہاں جھوٹ بولنے سے بیع میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے اور تجارت کو افزائش حاصل ہوتی ہے اور تجارت بڑھتی ہے۔ ممکن ہے ظاہری طور پر کچھ اس میں گھاٹا بھی لگے، لیکن سچ یہی ہے کہ سچ بولنے سے اور ایمانداری سے اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ باب قول اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اے ایمان والو سود در سود مت کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ پہلے یہی آیت اتری۔ جاہلیت کا قاعدہ تھا کہ جب وعدہ آن پہنچا تو قرض دار سے کہتے، یعنی کسی سے لین دین ہوا رہتا، اور جب پیسہ واپس کرنے کا وقت آ جاتا تب وہ جا کر کے قرض دار سے کہتے تو ادا کرتا ہے یا سود دینا پسند کرتا ہے، یعنی یا تو پیسہ واپس کرو یا تو پھر سود دو۔ اگر وہ نہ دیتا تو سود لگا دیتے اور اصل میں شریک کر لیتے، یعنی اصل مال میں۔ اس طرح سود کی رقم جمع ہو کر دگنی تگنی ہو جاتی۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اور منع کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصل سے کم یا ہلکا سود کھانا درست ہے۔ ہماری شریعت میں سود ہلکا ہو یا بھاری مطلقاً حرام اور ناجائز ہے۔ حدیث نمبر 2083 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا، حلال طریقہ سے یا حرام طریقہ سے، کمائی کیسی ہے، اس سلسلے میں کچھ بھی وہ پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ ہر طرح سے پیسہ جوڑنے کی نیت ہوگی، کہیں سے بھی مل جائے، اور کسی طرح سے خواہ شرعاً وہ جائز ہو یا ناجائز۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو سود نہ کھائے گا اس پر بھی سود کا غبار پڑ جائے گا، یعنی وہ سودی معاملات میں وکیل یا حاکم یا گواہ کی حیثیت سے شریک ہو کر رہے گا۔ باب آکل الربا و شاہدی ہی و کاتبی ہی، سود کھانے والا اور اس پر گواہ ہونے والا اور سودی معاملات کا لکھنے والا، ان سب کی سزا کا بیان اور ان کے جرائم کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ خرید و فروخت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔
اس لیے جس کو اس کے رب کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو وہ جو کچھ پہلے لے چکا ہے وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی سود لیتا رہا تو یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کسی پر آسیب ہو یا شیطان تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر مشکل سے کھڑا بھی ہوتا ہے تو کپ کپا کر گر پڑتا ہے۔ یہی حال حشر میں سود خوروں کا ہوگا کہ وہ مخبوط الحواس ہو کر حشر میں عند اللہ حاضر کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے سود کو تجارت پر قیاس کر کے اس کو حلال قرار دیا، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام، مگر انہوں نے قانون الہی کا مقابلہ کیا، قانون الہی کا معارضہ کیا، گویا چوری کی اور سینہ زوری بھی۔ لہٰذا ان کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ وہ میدان محشر میں اس قدر ذلیل ہو کر اٹھیں کہ دیکھنے والے سب ہی ان کو ذلت اور خواری کی تصویر دیکھیں۔ حدیث نمبر 2084، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اتری، آخری آیتیں وہی ہے الذین یأکلون الربا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ کرام کو مسجد میں پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد ان پر شراب کی تجارت کو حرام کر دیا۔ تو شراب کا پینا پلانا حرام ہے، علل اطلاق حرام ہے، یہ اس کا بنانا بنوانا سب کچھ حرام ہے، اس کی تجارت کسی بھی شکل میں نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 2085، سمرہ بن جندب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات خواب میں نے 2 آدمی دیکھے، وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس میں لے گئے، پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آئے۔ وہاں نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے بیچ میں ایک شخص کھڑا تھا۔ نہر کے کنارے پر کھڑے ہونے والے کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ بیچ نہر والا آدمی آتا اور جو ہی وہ چاہتا کہ باہر نکل جائے، فوراً ہی باہر والا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ کر مارتا، جو اسے وہیں لوٹا دیتا تھا جہاں وہ پہلے تھا۔ اسی طرح جب بھی وہ نکلنا چاہتا، کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ کر مارتا اور وہ جہاں تھا وہیں پلٹ جاتا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے جو فرشتے تھے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ نہر میں تم نے جس شخص کو دیکھا ہے وہ سود کھانے والا انسان ہے۔ یہاں پر سود خور کا عذاب دکھلایا گیا ہے کہ دنیا میں اس نے لوگوں کا خون چوس چوس کر دولت جمع کر لی، اسی خون کی وہ نہر ہے جس میں وہ غوطہ کھلایا جا رہا ہے۔ باب موکل الربا، سود دینے والا اور سود کھلانے والے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو وصولی ان رقموں کی جو باقی رہ گئی ہیں لوگوں پر سود سے، اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر تم کو اعلان جنگ ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔
اور اگر تم سود سے توبہ کرتے ہو تو صرف اپنی اصل رقم لے لو، نہ تم کسی پر زیادتی کرو اور نہ تم پر کوئی زیادتی ہو، اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے مہلت دے دو ادائیگی کی طاقت ہونے تک، اور اگر تم اس سے اصل رقم بھی چھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آخری آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ حدیث نمبر 2086، عون بن ابی جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ایک پوچھنا لگانے والا غلام خریدتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اس کے پوچھنا لگانے والا اوزار توڑنے کا حکم دیا تو اس کو توڑ دیا گیا۔ میں نے دیکھ کر ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے اور خون کی قیمت لینے سے منع کیا ہے۔ اپنے گودوانے والی کو سود لینے والے اور سود دینے والے کو منع فرمایا، اور تصویر بنانے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ یہاں پر دیکھیے ثمن الکلب یعنی کتے کی قیمت، تو کتا اس وقت پال سکتے ہیں جب وہ شکار کے لیے ہو، گھر کی حفاظت کے لیے ہو، جانوروں وغیرہ کی حفاظت کے لیے ہو، لیکن ان کی قیمت ان کو بیچ کر کے پیسہ نہیں کما سکتے ہیں۔ وہ ثمن الدم خون کی قیمت، اور خون کی قیمت یہ عام ہے، جیسے حجامہ ہے تو جب حجامہ لگواتے ہیں تو جو لگاتا ہے اس کو مزدوری دیتے ہیں، اور جو خون ڈونیٹ کیا جاتا ہے، جسم سے نکلوایا جاتا ہے، کسی کو دیا جاتا ہے، تو اس خون کی قیمت نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے اور ہم اسے بیچ نہیں سکتے۔ واشمہ گودنا گودنے والی، اور موشومہ جو گودوائے، آکلی ربا سود کھانے والا، موکل دینے والا یا کھلانے والا، اور مصور تصویر کشی کرنے والا، اور جاندار کی تصویریں بنانے والا، ان ساری چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک کتے کی بے درست نہیں ہے، مگر امام ابو حنیفہ نے کتے کا بیچنا اور اس کی قیمت کھانا جائز رکھا ہے، اور اگر کوئی کسی کا کتا مار ڈالے تو اس پر تاوان لازم کیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حدیث حذا کی روح سے کتے کی بے مطلقاً ناجائز قرار دی ہے۔ پوچھنا لگانے کی اجرت کے بارے میں ممانعت تنزیہی ہے، کیونکہ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھنا لگوایا اور پوچھنا لگانے والے کو مزدوری دی۔ اگر یہ حرام ہوتی تو آپ کبھی نہ دیتے۔ گودنا حرام ہے، اور جانداروں کی مورت بنانا بھی حرام ہے، جیسا کہ یہاں ایسے سب پیشہ والوں پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ باب یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر منکر گناہ کو، ہر منکر کو کفار یعنی انکار کرنے والا عصیم گنہگار کو۔ حدیث نمبر 2086، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے کہا تھا کہ سامان بیچتے وقت دکاندار کا قسم کھانے سے
سامان تو جلدی جلدی بک جاتا ہے، لیکن وہ قسم برکت کو ختم کر دیتی ہے اور مٹا دیتی ہے۔ کہتے ہیں گو چند روز تک ایسی جھوٹی قسمیں کھانے سے مال تو کچھ نکل جاتا ہے، لیکن آخر میں اس کا جھوٹ اور فریب کھل جاتا ہے اور برکت اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے جھوٹا جان کر اس کی دکان پر آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔